السلام علیکم اور آپ ٹی وی کے معزز حاضرین کرام، آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ بنی اسرائیل میں زکریہ علیہ السلام ایک نبی تھے۔ اس نے بڑے کی حیثیت سے کام کیا اور اپنے گھر والوں کے لیے معاش حاصل کیا۔ ان کی اہلیہ یشبہ تھی جو حضرت ہارون علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تقویٰ اور راست بازی کی علامت تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی والدہ مریم کی نگران بھی تھی۔ مریم اپنی اہلیہ کی بانجی تھی۔ مریم کی والدہ نے حمل کے دوران منت مانی تھی۔ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو بیت المقدس کی خدمت میں سرشار کرتی ہیں۔ جب مریم کی ولادت ہوئی تو وہ ان کی چچا زکریہ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ زکریہ علیہ السلام عبادت کی رسومات کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی دیکھ بھال کا بھی انچارج تھا۔ جب مریم بڑی ہوئی تو اس نے اسے مسجد کے اندر ایک کمرہ الاٹ کیا تاکہ وہ ہر وقت اپنے فرائض سر انجام دے سکے۔ جب زکریہ علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ وارث کی آرزو میں رہا۔ اس کی خواہش محض بچے کی خواہش کو پورا کرنے کی نہیں تھی، وہ مذہبی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے کے لیے بیٹا پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات زکریہ علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے ایک اچھے بیٹے سے نوازے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت بوڑھا تھا اور اس کی بیوی بانجھ اور اولاد پیدا کرنے سے قاصر تھی، لیکن اسے اللہ پر پورا اعتماد تھا۔ معزز دوستو، اللہ نے زکریہ علیہ السلام پر انکشاف کیا کہ اس کا بیٹا ہوگا۔ ان کا بیٹا ایک عظیم نبی اور قائد ہوگا، ساری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھنا تھا۔ اس نام سے کوئی شخص اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ مریم کی بے گناہی کا اعتراف کرے گا۔ اس وحی کے فوراً بعد ہی اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو اس شرط کے تحت دیا کہ وہ کسی سے بھی 3 دن کے لیے زبانی رابطے سے قاصر رہے۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے نہ صرف زکریہ علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا بلکہ اس پر تشدد کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت میں پناہ لی تھی اور یہودی درخت کے اس حصے کو دیکھنے لگے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک رونے کی آواز تک نہیں ڈالی کیونکہ اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہانی۔ یحییٰ علیہ السلام بیٹا تھا جس کا وعدہ اللہ نے زکریہ علیہ السلام سے کیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھنا تھا۔ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا اس نام والا کوئی فرد موجود تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی بطور بچپن میں ہی بنی نوح انسان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزاری۔ وہ تقویٰ اور نیکی کا وجن تھا۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین اور آس پاس کے سبھی بوڑھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک کرتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی تورات کے مطابق بسر کی، لوگوں کو اس کی پیروی کرنے اور خدا کی وحدانیت سیکھنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی۔ یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی کنواری پیدائش کے موقع پر بھی مریم کی معصومیت کی گواہی دی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کی تصدیق کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی بن جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام کی سرگرمیوں سے رومی ناخوش تھے اور ان کی موت کا انتظام کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔